بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. رواہ البخاری. دوستو، ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کل پڑھ چکے ہیں کہ ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ان کی بہنیں ہی بہنیں تھیں، اکیلے بھائی تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے، ان کے ساتھ محبت فرماتے، لاڈ پیار کرتے. حضرت جابر فرماتے میں حضور کے ساتھ غزوہ میں تھا، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر. فتلاحق بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی نازح لنا، میں اپنے پانی کھینچنے والے اونٹ پر سوار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور اونٹ بہت کمزور ہو گیا تھا، تھک گیا تھا. فلا یکاد یسیر، چل بھی نہیں پا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا: جابر مالی بعیرک، اونٹ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ، یہ بہت تھک گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو آواز لگائی، ودعا لہ، اور اس کے لیے دعا کی. حضرت جابر فرماتے پھر کیا تھا؟ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ یہی اونٹ جو قافلے سے مل نہیں پاتا تھا، اب قافلہ اس سے نہیں مل پاتا تھا، یہ قافلے میں سب سے آگے چل رہا تھا. حضرت جابر فرماتے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر میں تشریف لائے اور فرمایا: کیف تری بعیرک، جابر اونٹ کو کیسا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا: بخیر، قد اصابتہ برکتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے اور آپ کی دعا کی برکت جو اسے پہنچ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جابر مجھے بیچتے ہو؟ کہتے مجھے بڑی شرم آئی، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اونٹ بیچنے کی پوزیشن میں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جو ہمارے اس کام میں آتا تھا. لیکن چونکہ حضور نے فرمایا تھا اس لیے میں نہ نہیں کر سکا. میں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ، لیکن میرے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے، اونٹ میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن مدینہ منورہ تک میں اس پر سواری کروں گا. حضور نے فرمایا: ہاں ٹھیک ہے. پھر روایت میں تفصیل ہے، لیکن جو آج ہم نے الفاظ پڑھے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضور جب مدینہ تشریف لے آئے، غدوت علیہ بالبعیر، تو چونکہ میں نے مدینہ تک کا وقت مانگا تھا، میں اگلے دن صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اونٹ لے کے. میں نے کہا: یا رسول اللہ، یہ آپ کا اونٹ ہے. فاعطانی ثمنہ، حضور نے اس اونٹ کی قیمت مجھے دے دی، وردہ علیہ، اور اونٹ بھی مجھے واپس کر دیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد ضرورت مند لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرتے تھے. یعنی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 40 درہم کا سودا طے ہوا تھا کہ 40 درہم میں حضور نے کہا میں اونٹ لیتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ڈائریکٹ حضرت جابر کو یہ پیسے دیتے تو عین ممکن ہے وہ محسوس کرتے، یا حضور ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو اور لگے کہ وہ خوددار ہے اور وہ نہیں مانگنا نہیں چاہ رہا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر رہا، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ان سے خریدا، پھر جب وہ اونٹ دینے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی واپس کر دیا اور پیسے بھی ادا کر دیے. تو بھائی، ایک تو حضور کی دعا کی برکت ہم نے دیکھی کہ حضور کی دعا کی برکت سے وہ اونٹ جو قافلے میں سب سے پیچھے تھا وہ قافلے میں سب سے آگے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ارد گرد لوگوں کا حال احوال معلوم کرنا، وہ ہمارے سامنے آیا. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں اور لوگوں کی جس قدر مدد ہم کر سکیں ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.